إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے موبائل آن ہیں اپنے موبائل آف کر لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو دنیا پہ پھیلائیں اور نافذ کریں. یہ اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے. مالک فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے جس طرح دین اسلام کی کڑی سے کڑی ٹوٹتی جائے گی، قیامت کے قریب ہونے کے زمانے میں بہت سی چیزیں اہل اسلام کی چھوڑ دیں گے، تو ان میں سے ایک چیز اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، اور ان میں سب سے پہلی حکم الہی کے مطابق فیصلہ نہ کیا جانا، اس کو توڑا جائے گا. اور سب سے آخر میں جس چیز کو لوگ چھوڑیں گے وہ نماز ہوگی. اگر آج مسلمانوں کی حکومتیں جہاں جہاں پر ہیں نظر دوڑائی جائے تو اکثریت ایسی جگہوں کی ہیں جہاں پر فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں. ہاں، دینی مسائل کے لیے نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، شادی کا طریقہ، یہ کچھ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے لیے جاتے ہیں. لیکن جب معاملہ تجارت کا آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ قانون ساز ادارہ ہے جو عوامی نمائندوں کی ووٹنگ سے تشکیل پاتا ہے، یہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. 2/3 اکثریت کا قانون جو پاس ہو جائے وہ ملک میں نافذ ہو جاتا ہے. یا اکثریت میں
برطانوی قانون نافذ ہے، تجارت ان کے طریقے پر، سزائیں ان کے طریقے پر. اسلام سے نکاح کا طریقہ تو لے لیں گے، طلاق کا طریقہ تو لے لیں گے، لیکن حدود کا طریقہ نہیں لیں گے. سزائیں دینے کا طریقہ نہیں لیں گے. بلکہ کئی بدبخت تو ایسے بھی ہیں جو علی الاعلان یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ حدود، یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، جنگلی سزائیں ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں. چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی کو، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، یہ آج کل کے دور کے لائق نہیں ہے، آج کل قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. اس ظالم سے کوئی پوچھے تو کس کو بتا رہا ہے، کس کے بنائے ہوئے قانون پہ انگلی اٹھا رہا ہے؟ جو قانون عرش والے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا، تو اس اللہ کو علم دے رہا ہے کہ یہ قانون غیر انسانی ہے، جنگلی ہے، وحشیانہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق سزائیں نہیں دی جائیں گی، شریعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کیا جائے گا. حالانکہ جب ایک فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کر لی، سفارش کرنے والوں نے آ کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش کی، تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس فاطمہ کی سفارش کرنے والوں، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن یہ چیز ہمارے ہاں ناپید ہے. جمہوریت کا بخار اتنا چڑھا ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت جو چاہے قانون پاس کر دے وہی اس ملک میں نافذ ہوگا، بھلے وہ قرآن سے ٹکرائے، حدیث رسول سے ٹکرائے، شریعت اسلامیہ سے ٹکرائے. وبال ہے ان لوگوں پر، مصیبت ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر قومی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو دستور حیات سمجھتے ہوں. ایمان خطرے میں ہے ان لوگوں کا جو انسانوں کو یہ اختیار دے دیں کہ جو چاہے کر لیں، چاہے ہم جنس پرستی کا قانون پاس کر لیں، باہمی رضامندی کے ساتھ بدکاری کا قانون پاس کر لیں. یہ معاشرہ قطعاً اہل ایمان کا معاشرہ نہیں ہو سکتا. یہ سوچ اہل ایمان کی سوچ نہیں ہوا کرتی. اہل ایمان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے ہیں. مالک کا فرمان سنیے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے. انسان کے لیے قانون بنائے تو اس میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، لیکن جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے وہ عرش والے کا اتارا ہوا، اس کے اندر کوئی غلطی، اس کا امکان بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت. سیدنا عمر بن عاص سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت عیسائی اکثریت میں ہوں گے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. سیدنا عمر نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر کہنے لگے اگر یہ حدیث رسول ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، تو پھر بالکل برحق ہے، اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہیں، ممکن ہے کہ وہ سبب بنے. اور وہ خوبیاں کیا ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت تیزی سے یہ اپنی حالت کو درست کر لیتے ہیں.
سیدنا عمر عیسائیوں کے بعض اچھے کام بیان کرنے لگے کہ یہ چوٹ پڑنے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد پھر اپنی حالت میں برقرار نہیں رہتے، اپنی غلطیوں کو گنتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ یہ لوگ مسکین، ضعیف اور فقیر کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی تعلیم تو اسلام نے دی ہے۔ مسلمانوں کو یہ چیزیں اپنانی چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ تیسری چیز، یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ بردباری سے، تحمل سے، ٹھنڈے مزاج سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب برطانیہ کا دورہ کر کے آئے تو تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جب برطانیہ گیا میں نے دیکھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب میں پاکستان آیا تو ہر تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی دوسری کے ساتھ ٹکر مار رہی ہے۔ کہا میں نے سوچا کہ وہاں ایکسیڈنٹ بہت کم ہیں، یہاں بہت زیادہ ہیں۔ کہا پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں ایک گاڑی والا جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی تو لنگ جا، میں بعد چاہ جانا، تم چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ٹھنڈی طبیعت، ٹھنڈا مزاج۔ کہتا یہاں ہمارے یہاں ایکسیڈنٹ زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہتا کھلو جا ماما، پہلے میں لنگ لینڈ دے، تو بعد چاہیں، مجھے زیادہ جلدی ہے، بیٹھ جاؤ، پہلے مجھے جانا۔ یہ بھی تیزی میں، وہ بھی تیزی میں، جب دونوں تیزی میں ہوں گے تو ٹکرائیں گے۔ تو عیسائیوں کی ایک اچھی خصلت کیا ہے؟ فتنے کے وقت یہ جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ چوتھی نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔ جب بادشاہ ظلم کرنے لگے تو ان کی ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں سے پہلے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں اور اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ مسلمانوں نے اسلام کے ابتدائی ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایام گزارے وہ انتہائی فقر کے، غربت کے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے چولہا نہ جلتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ماں گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہا 2 کالی چیزوں پہ زمزم پی لیا کرتے تھے، کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ خندق کھودتے ہوئے ایک مسلمان صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر میرے آقا کو دکھایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہا میرے صحابی تو نے 1 باندھا ہے، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں۔ مسلمانوں نے اس طرح غربت کے اندر یہ ایام گزارے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے، مال کی ریل پیل ہو جائے گی، یہاں تک کہ مال والے کو یہ پریشانی ہوگی کہ وہ صدقہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن عوام کے اندر کوئی صدقہ قبول کرنے والا نظر نہیں آتا۔ وہ جس کو بھی غریب سمجھ کے مال دے گا وہ جواب میں کہے گا مجھے تیرے مال کی حاجت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ایک شخص اپنے صدقے کا سونا لے کر گھومے گا کہ کوئی حاجت مند نظر آئے اور میں یہ سونا اس کو دے دوں تو اس کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کا صدقہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اہل علم میں اختلاف ہے اس نشانی کے اوپر کہ یہ پوری ہو چکی ہے یا قرب قیامت پوری ہونے والی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پوری ہو گئی جب مسلمانوں نے روم اور فارس کو فتح کیا، غنیمتیں بے شمار آئیں تو اس وقت مسلمانوں میں بہت زیادہ مال کی ریل پیل ہوئی، اور خاص طور پہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر بھی مسلمانوں میں بے تحاشا مال آیا اور مال کی کثرت ہوئی۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں،
یہ قیامت سے پہلے واقع ہوگی، اور اس کا اشارہ اس حدیث میں امام مہدی کے ظہور کے ساتھ ہے کہ اس وقت جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لوگ جھولیاں بھر بھر کر لوگوں میں مال بانٹیں گے، گنیں گے نہیں کہ میں نے اس کو کتنا دیا ہے۔ ابھی تو دکاندار کو دیتے ہوئے 100 ریال کھلے دینے ہوں تو 3 دفعہ گنتے ہیں، وہ لینے والا بھی 2 دفعہ گنتا ہے کہ 100 کی جگہ پہ 90 تو نہیں آگے، دینے والا ڈرتا ہے 100 کی جگہ پہ 110 تو نہیں چلے گے۔ اس وقت مال بانٹیں گے بغیر گنے ہوئے جھولیے بھر بھر کے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو دونوں ہاتھ مال بھر بھر کے عطا کرے گا اور اسے گنے گا نہیں۔ تو یہ نشانی یا تو پوری ہو گئی یا اس کے اندر اشارہ قرب قیامت امام مہدی کے ظہور کے وقت کا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زمین کے اپنے خزانوں کا اگل دینا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی۔ قاتل کسی کو قتل کرے گا اور قتل ہونے کے بعد وہ مقتول کے پاس جب آئے گا اس کا مال دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ میں نے اتنے تھوڑے مال کے لیے، یعنی اس کو وہ تھوڑا سمجھے گا، میں نے اتنے مال کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ چور چوری کرے گا اور اس کو افسوس ہوگا کہ اتنا سا مال اس کے لیے میں نے یہ چوری کی۔ قطع رحمی کرنے والا افسوس کرے گا کہ اتنے تھوڑے مال کے لیے میں نے تعلق توڑا۔ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مسخ، صورت مسخ ہوں گی، زمین پھٹے گی۔ اللہ جب سزا دیتا ہے چہروں کو بدل دیتا ہے، شکلوں کو بدل دیتا ہے، کبھی زمین کو پھاڑ دیتا ہے، زمین کے اندر انسانوں کو دھسا دیتا ہے، کبھی اپنے نافرمانوں پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے گناہگار بندے تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ان مصیبتوں ان عذابوں کے اندر اے اللہ ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ، میری اس امت کے اندر خسف و مسخ و قذف، فقال رجل من المسلمین ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا، قذف ہوگا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مسلمانوں میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ کب شکلیں مسخ کی جائیں گی؟ کب زمین کو پھاڑا جائے گا؟ کب زمین میں دھسایا جائے گا؟ کب پتھروں کی بارش ہوگی؟ اللہ کے لیے اس حدیث کو سننا اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر ہر سننے والے کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوگا کب؟ اب اللہ کے نبی نشان یہ بتا رہے ہیں کب صورتیں بگاڑ دے گا لوگوں کی اللہ، کب زمین کو پھاڑ کر ان کو دھسا دے گا، کب ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی۔ آپ نے فرمایا جب گانے والیاں آلات موسیقی عام ہو جائے اور شراب پی جانے لگے، کثرت سے لوگ شرابی بن جائیں، پھر ان 3 عذابوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ کے لیے سوچئے، گھر گھر کے اندر گانے والیاں اپنی بچیوں کو داخل ہی اس سکول میں کرواتے ہیں جہاں موسیقی کا پیریڈ ہوتا ہے، جہاں ساز گانے کی تربیت دی جاتی ہے، جہاں ڈانس کی کلاس ہوتی ہے۔ جی کیا کریں، مجبوری ہے۔ کسی دیندار سکول میں ڈالیں تو پھر وہ دنیاوی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اور اگر یہ اسی راستے پہ چل کر ناچنے والی بن گئی، گانے والی بن گئی، تیری اولاد کا کیا بنے گا؟
لوگوں ایک جملے کو یاد رکھنا، انسان کی سب سے قیمتی متاع، دنیا کے ساز و سامان میں سب سے قیمتی سامان، نہ آپ کی کار، نہ آپ کی کوٹھی، نہ آپ کی فیکٹری، نہ آپ کی زمینیں، نہ آپ کے پلاٹ، سب سے قیمتی چیز آپ کی اولاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان جنت میں ہوگا، اللہ اس کے درجات کو مزید بلند کر دے گا۔ وہ کہے گا میں تو جنت میں ہوں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اذکار نہیں، کوئی نفل نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کوئی جہاد نہیں، میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ جواب ملے گا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے معافی کی درخواستیں کرتا ہے اپنے رب سے، تیری لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی دعاؤں کی بنا پر اللہ نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ کس کا بیٹا دعا کرے گا؟ جس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا ہوگا، نمازی بنایا ہوگا، مسلمان بنایا ہوگا۔ میں دنیا کی تعلیم سے روکتا نہیں ہوں، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم دیجئے اپنی اولاد کو، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، کار کوٹھی بنگلہ دلوانے کے لیے سارے سر توڑ کوششیں کر لو، لیکن ان ساری کوششوں سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانے کی کوشش تو کر لو۔ انہیں قرآن پڑھانے کی طرف توجہ نہ ہو، دین سکھانے کی طرف توجہ نہ ہو، مسجد میں لے جانے کی طرف توجہ نہ ہو، ٹیوشن پہ نہیں گیا تو مار پڑے گی، ہوم ورک نہیں کیا تو مار پڑے گی، اور فجر پہ سوتا رہ گیا کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کو دنیا دار بنا رہے ہو، دنیا کا کتا بنا رہے ہو، دنیا کا بھکاری بنا رہے ہو، آخرت کا طالب نہیں بنا رہے۔ پہلے اپنی اولادوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو، پھر انہیں دنیا کی جو چاہے تعلیم دو۔ قیمتی ترین سرمایہ وہ اولاد ہے، یہ نیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا جو اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ آپ کا بیٹا دنیا میں ترقی کرتا ہوا اگر دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، آپ کی قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی اگر یہ نمازی نہ ہوا، اگر یہ قرآن کا قاری نہ ہوا، اگر یہ دین کا عالم نہ ہوا، اگر یہ آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے والا نہ ہوا، آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کھربوں کا مالک بن جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو برباد ہونے سے بچائیے، اور جس نے اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ڈش انٹینا، فلمیں، گانے، موسیقی، ساز، اس کے سامان مہیا کر دیے ہیں، اب وہ لاکھ سجدے میں گر کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اللہ میری اولاد کو نیک بنانا، اولاد کو بدماش بنانے کا اس نے سارا سامان مہیا کر دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد نیک ہو، عذاب سے بچو، نہ صورتیں بگڑے، نہ پتھروں کی بارش ہو، نہ زمین پھاڑ کر اس میں دفن کر دیا جائے، دھسا دیا جائے، تو اپنے گھروں کو ساز سے، موسیقی سے، ڈانس سے، گانوں سے، ناچنے والیوں سے، ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے اپنے گھروں کو پاک کر دو۔ آپ کے بچے سوئے تو قرآن سنتے ہوئے، اٹھے تو قرآن سنتے ہوئے۔ مبارک ہو ان کو جو بچوں کو سلانے کے وقت قرآن چلاتے ہیں، بچہ اٹھتا ہے دعائیں پڑھتا ہوا اٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا نہیں جو بچہ بولنے لگے، چھوٹا معصوم بچہ، اور وہ یہ دعا پڑھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ ایسے ماں باپ پر راضی ہو جاتا۔ کیا میری اور آپ کی بھی یہ کوشش ہے؟ ہم خوش کب ہوتے ہیں؟ جب بچہ گانے سنائے، جب بچہ گالیاں دے، پتہ تو لگا نا بڑا اچھا بیٹا ہے، اتنی فلموں کے گانے یاد کر رکھے، سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے۔ فرماتے ہیں یکون فی آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری دور میں کیا ہوگا؟ خسف و مسخ و قذف، چہرے بگاڑے جائیں گے،
زمین کو پھاڑ کے دھسایا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، انہلک وفینا الصالحون، حدیث کے اس لفظ پہ غور کرنا، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے؟ قال نعم اذا ظہر الخبث، اے اللہ کے نبی ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں، جب گناہ پھیل جائیں گے تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی کے اندر بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ سوچ لیں، گھروں میں دوڑ لگا کے دیکھ لیں، کون سا گھر ہے جس میں ڈش انٹینے کی لعنت نہ ہو، کیبل کی لعنت نہ ہو، گانے نہ ہو، ساز نہ ہو، موسیقی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو؟ کوئی گھر ایسا ہے؟ جس کو اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ معاشرے میں اس کی مثال ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب نیک لوگ، نیک باپے، نیک بزرگ، نیک بڑے بھلے وہ زندہ ہیں، باپ نمازیں پڑھ رہا ہے، ماں نمازیں پڑھ رہی ہے، حجن پردہ کر رہی ہے، لیکن معاشرے کی اکثریت بے حیائی پر، گناہوں پر، بدکاری پر لگ چکی ہے اور گناہوں سے روکنے کا دھندا ختم ہو گیا ہے، تو پھر ان نیک لوگوں کی موجودگی کے اندر بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے، ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا شام کے فلاں علاقے میں فلاں شخص ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، یہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کن پر آئے گا، لوگوں پر آئے گا؟ ابن عمر کی یہ روایت سنیے رضی اللہ عنہما، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ ابن عمر اس کو کہتے ہیں مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس نے فلاں بدعت جاری کی ہے، فلاں بدعت جاری کی ہے، سنو جب تم واپس جاؤ، اگر یہ حقیقت ہو کہ اس نے دین اسلام میں ایک نیا کام کیا ہے، اضافہ کیا ہے، دین محمد میں وہ کام جاری کیا جو پہلے سے موجود نہیں، تو میرا سلام اس کو نہ کہنا۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ثواب کے حصول کے لیے دین کے اندر ایسے کام کا اضافہ جو پہلے سے موجود نہ ہو، اور اس پہ یہ امید رکھی جائے کہ یہ کام کرنے سے نیکی ملتی ہے۔ زیادہ دور نہ جائیے، اسی مہینے پہ غور کر لیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، انڈیا پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں عید میلاد النبی کے جلوس، عید میلاد النبی کا جشن، ارے کیا ابو بکر نے منایا رضی اللہ عنہ وارضا؟ صحابہ کرام نے یہ جشن منایا؟ صحابہ کرام کے شاگرد تابعین نے منایا؟ تبع تابعین نے منایا؟ محدثین نے منایا؟ ائمہ دین نے منایا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ جشن میلاد النبی نہ رسول اللہ نے منایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبوت سے پہلی زندگی میں، نہ نبوت کی بعد والی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا۔ 600 سال ربیع الاول کے جشن میلاد النبی کے جلوسوں سے خالی رہا۔ 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کو پہلی دفعہ منایا، اور اب اس بدعت کا علن اعلان، پکار بلند ہے، آوازیں بلند ہے، بلکہ نہ منانے والوں کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، ان کے قتل کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ میلاد النبی کا اگر کوئی اشتہار پھاڑ دے، گستاخ رسول کا پرچہ کرا کر پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ کیا دھیر نگری ہے؟ جو کام شریعت میں ہے ہی نہیں اس کو اپنے پاس سے بنا کر شریعت کا پردہ اس کے اوپر چڑھا دیا، مولویوں کی دکانداری چل گئی۔
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا لگا ہے تو جس کا سلام لے کر آیا ہے وہ بدعتی ہے، اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، جب تو واپس جائے اس کو میرا سلام نہ کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں مسخ اور قذف ہوں گے، پتھر برسیں گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، زمین پھاڑ کے لوگوں کو دھسایا جائے گا، اور یہ عقوبتیں، اللہ کا یہ عذاب زندیقوں اور قدریوں پر واقع ہوگا، اہل بدعت پر واقع ہوگا، بدعقیدہ لوگوں پر واقع ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بھی نہ بچ سکیں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش کا نزول نہ ہو جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بھی بچ نہ سکے، البتہ بالوں کے بنے ہوئے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسمان سے بارش تو ہوگی، قرب قیامت آسمان بارش برسائے گا، لیکن اس بارش سے انگوریاں نہیں پیدا ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر بارش نہ ہو، مطرن عامہ، عام بارش ہوگی، بارشیں ہوں گی، لیکن ولا تنبت الارض شیئا، اس بارش کے برسنے سے اگر یہ رحمت والی بارش ہو تو اللہ انگوریاں پیدا کرتا ہے، لیکن یہ جو بارش ہوگی اس سے زمین کوئی چیز بھی پیدا نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قحط سالی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ بارش ہی نہ ہو، بلکہ یہ مراد بھی ہے کہ بارش تو ہو لیکن زمین کچھ نہ اگائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی درختوں اور پتھروں کا مسلمانوں کی حمایت اور مدد میں کلام کرنا، بولنا، اور مسلمانوں کا یہودیوں سے مارکا برپا کرنا، ان سے جنگ کرنا۔ اور یہ نشانی قیامت کے قریب واقع ہوگی کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے، اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اس پر یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے، تو درخت اور پتھر بول کر مسلمان کو اس یہودی کی چھپنے کی خبر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاتلکم الیہود، تمہاری جنگ ہوگی یہودیوں سے، فتسلطون علیہم، تم ان پر غالب ہو جاؤ گے، فتح یاب ہوگے، حتی یقول الحجر یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، تمہارا مارکا ہوگا یہودیوں سے، فتح پاؤ گے، یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درخت اور پتھر آواز لگائیں گے، پکاریں گے یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور اسے قتل کر دے۔ پتھر اور درخت بھی مشرک سے نفرت کرتے ہیں، سوائے ایک درخت کے، غرقد کا درخت جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کا ہمدرد ہے، وہ نہیں بولے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے، مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی درخت یا پتھر کی پناہ لے گا تو پھر وہ پتھر آواز لگا کر کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، نہ تو کہے گا یا ہندی یا پاکستانی یا بنگالی یا عربی یا عجمی، یا مسلم۔ اسلام سب سے بڑا رشتہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان۔ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، ادھر آؤ، میرے پیچھے ایک یہودی نے پناہ لی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا، اللہ کی حکم سے بظاہر جو نظر آتا ہے، دریائے فرات کے پانی کا راستہ تبدیل ہو جائے گا، جس سے اس میں چھپا ہوا ایک پہاڑ جس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوگی وہ ہٹ جائے گی تو سونے کا پہاڑ نیچے سے ظاہر ہوگا۔
یہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے. اور ابھی بھی دریائے فرات پر مختلف ملکوں نے ڈیم بنائے ہیں جس سے اس کا پانی روز بروز کم ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رخ بدلے یا پانی کم ہو جس سے یہ پہاڑ نکل آئے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو. لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے, اس کے نتیجے میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. ہر شخص کو یہی توقع ہوگی اگر بچ گیا نہ تو وارے نیارے میں, اسی چکر میں مر جائے گا. پہاڑ ہے سونے کا, 1 گرام تو ہے نہیں بھائی, 2 گرام ہے نہیں, پہاڑ ہے کہ اگر میں لڑتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی بچ جاؤں. ہر بندہ اس کے حصول کے لیے جنگ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہو اسے چاہیے وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے. جو مسلمان اس کی زندگی میں یہ نشانی ظاہر ہو جائے وہ اس جنگ کی طرف نہ جائے, اس کی طرف نہ بھاگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے. صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں لوگ ہمیشہ سے دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں پھنساتے رہیں گے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قریب ہے دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کر دے. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو بھاگیں گے, اس کی طرف دوڑیں گے. جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو سونا لے جانے کی چھٹی دے دی کہ جو آئے ہم نے اپنا حصہ اٹھا لیا, آپ اپنا حصہ اٹھا لیں, اگر یہ چھوٹ دے دی تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا, آؤ اس کا حصہ لگا لے, اس کو اس کی بندر بانٹ کر لے. تو اسی پر لوگوں میں لڑائی ہوگی جس کے نتیجے میں 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. یہ فتنہ ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب ظاہر ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے آدمی اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ گناہ سے باز رہے تو اس کو تہمت لگائی جائے گی یہ عاجز ہے, یہ پرانے دور کا آدمی ہے, یہ بنیاد پرست ہے. پہلے لوگ گناہ کی دعوت دیں گے, جو گناہوں سے بچ جائے, جو گناہوں سے پیچھے رہ جائے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, اسے عاجز قرار دیا جائے گا. مسند احمد میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں آدمی کو بدکاری یا عجز, بدکاری کی دعوت دی جائے گی اور اگر قبول نہیں کرے گا تو کہا جائے گا یہ عاجز ہے, یہ پرانے دور کا بندہ ہے, یہ بنیاد پرست آدمی ہے. ان دو میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جائے گا. جو شخص اس زمانے کو پائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عاجز بن جائے, فاسق نہ بنے. یعنی اسے گناہ کی دعوت دی جائے تو اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرے, اس کے بدلے میں لوگ اسے جو چاہے کہہ لیں, وہ لوگوں کے طعنوں کو برداشت کر لے لیکن خلاف اسلام کوئی عمل نہ کرے. آج اس حدیث کو لے کر دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں یہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی ہے. آپ کو 90% خاندان فیملیاں کلمہ پڑھنے والوں کی ایسی نظر آئیں گی جو پردہ نہیں کرتی, پردے سے دور, نہ دیور سے پردہ نہ جیٹھ سے پردہ. ارے دیور جیٹھ تو بہت دور کی بات ہے, گھر کے آدمی ہیں. بازار والوں سے پردہ نہیں. سبزی کی ریڑھی لے کر آتا ہے سبزی بیچنے والا, ساری عورتیں بڑے بڑے دروازوں پہ کھڑے ہو کے اسے سودے بازی کر رہی ہیں, خرید رہی ہیں, منہ کھلے شاپنگ ہو رہی ہے. اگر بندہ گھر میں ہو بھی صحیح تو وہ تھیلا لے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ سودا کر لے گی تو میں اس میں ڈلوا لوں گا. مہربانی ہے جی, اسی کام کے لیے رکھا ہوا اس نے. اگر اس معاشرے میں کچھ تھوڑی سی تعداد ایسی ہو جو پردہ کرے, جو دیور سے پردہ کرے, جیٹھ سے پردہ کرے, کزن سے پردہ کرے, غیروں سے پردہ کرے, رشتہ دار غیر محرم لوگوں سے پردہ کرے, تو اس کو کہا جائے ہاں جن ٹیک دینی وڈی, ابھی سے پردہ. یہ پرانے دور کے لوگ ہیں بابا, ہمارا ان سے, ہم معاشرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والے ہیں. اور یہ پرانے دور کے لوگ, یہ بنیاد پرست ہیں, یہ دقیانوس ہیں,
ان کو دقیانوس کہا جائے گا، انہیں پرانا کہا جائے گا، ان کے اوپر تہمتیں لگے گی، ان پہ الزام لگے گا۔ اسی طرح کوئی شخص داڑھی رکھ لے، داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو، شیو کی ہوئی ہو، تو ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، ہر کوئی اسے ادب سے بلائے گا، سر، بابو صاحب، آفیسر صاحب۔ اور جو ہی داڑھی رکھ لی، اب اس کا نام ہی بدل گیا، صوفی صاحب، مولوی صاحب، ملا جی، ملوٹا جی، ملوانا جی، اس پہ طنز ہوں گے۔ ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی سے مسجد جانے والے، ابھی سے مسجد بن گئے، مسجد۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا جی؟ ایک بیٹا تو ماشاءاللہ انجینئر ہے، دوسرا مسجد ہے، اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے، نماز رو بس، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کہاں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جو گناہ سے بچے، جو گندی فلمیں نہ دیکھے، جو سگریٹ نہ پیے، جو داڑھی رکھ لے، شیو نہ کرے، جو پردہ دار خاتون بنے، بے پردہ ہو کے آوارہ گرد جانوروں کی طرح گلیوں میں چرتی نہ پھرے، اب اس نے اس گناہ گاروں کے معاشرے میں بلند ہونے والی گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، نتیجہ اس کے اوپر انگلی اٹھے گی، اسے عاجز کہا جائے گا، اسے بنیاد پرست کہا جائے گا۔ شلوار کو ٹخنے سے نیچے کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حصہ آگ میں ہے۔ اب بہت تھوڑے ہیں جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرتے ہوں، اس عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپناتے ہوں۔ جو کر لیں، لڑکیوں والا کام نہ کریں، مردوں والا کام کر لیں، دنیا کی انگلی اٹھیں گی۔ اس نے چھوٹے بھائی کی پہنی ہوئی ہے، یہ بکریاں چرانے جا رہا، بارش تو ہو نہیں رہی، آپ نے پہلے شلوار اوپر کر لی ہے، یہ انگلیاں اٹھیں گی، طنز ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب یہ معاشرہ، یہ دور، یہ وقت آ جائے، گناہ کی دعوت دی جائے، قبول نہ کرنے کی صورت میں طنز ہو، عاجز کہا جائے، تو ان لوگوں کے جملوں کو برداشت کر لے، اسلام کے خلاف کوئی عمل نہ کرے۔ آج یہ نشانی عام ہو چکی ہے، اللہ کے لیے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنے خانوادے پر اسلام کے رنگ کو غالب کرو، اور اسلام کے رنگ سے بہتر رنگ، میں اس طنز پر، اس طانے پر ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ سے کسی شخص کی دوستی ہے، بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، آپ کہیں بازار میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ آئے جس سے آپ کی محبتیں، دوستیاں، پیار ہے، اس کے بارے میں آپ کو خوب طنز کر کے گئے، گالیاں دے کر گئے کہ تو اس سے دوستی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس سے دوستی کرنے پر تیرا بھی معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ آپ واپس آؤ، اپنے اس دوست سے ملو کہ یار تیری وجہ سے لوگوں نے مجھے بڑے تانے دیے ہیں، لیکن تو فکر نہ کر، ساری دنیا زور لگا لے، ہماری اور تیری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے اس دوست کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی، کہ اتنے لوگوں کے تانے سننے کے باوجود یہ میری دوستی میں پکا رہا۔ اور اگر آپ کہو بھائی تیری دوستی نو سات سلام، تو اپنے گھر را دی، میں اپنے گھر را دی، میں نہیں لوگوں کے تانے سن سکتا، تو آپ کیا کہو گے؟ یہ محبت کے دعوے میں جھوٹا تھا۔ ارے میرے لیے تو 4 بندوں کے تانے نہیں سن سکا، یوں کہتا مجھے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال معاشرے میں سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اب سوچئے جو داڑھی رکھ لے اس کو ملا، مولوی، صوفی، ملوٹا، ملوانا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ اللہ کے لیے گالی ملی نا، رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے گالی ملی۔ جس نے اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند کیا اس کو گالی کیوں پڑی؟ اس پہ طنز کیوں ہوا؟ کس کے لیے ہوا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ شریعت کی وجہ سے۔ جو بہن پردے دار بن جائے، بے پرد آوارہ عورتیں اس پہ طنز کر رہی ہیں، کس لیے؟ دین کے لیے۔ اور میں سجدے میں گر کے کہوں اللہ، ساری دنیا اسلام پہ چلنے کی وجہ سے مجھے تانے دے رہی ہے، اللہ اگر تو راضی ہے تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور اگر ایک بندے نے کہہ دیا مولوی سب تو پہلے آ کے داڑھی شیو کرا، میرے کو نہیں گلاں سنیاں جاندیاں، ہجے تو میں 20 سال دا تے ہجے تو لوکی مینوں مولوی کہن لگ گئے،
کیا خیال ہے پھر اللہ کے ہاں عزت بڑھے گی یا؟ اللہ کے لیے سوچئے، اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ لے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، منظور ہے عرش والا ناراض؟ اگر وہ ناراض ہو گیا دنیا میں کسی کی محبت ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ تاریک اور اندھے فتنوں کا ظہور ہوگا قیامت سے پہلے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے فتنوں کا تفصیل سے ذکر فرمایا، پھر آپ نے فتنہ احلاف کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ افراتفری، جنگ و جدال کا فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا، جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا، وہ خود کو مجھ سے تعلق رکھنے والا خیال کرے گا مگر حقیقت میں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے دوست تو فقط وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر لوگ ایسے شخص کی بیعت پر اکٹھے ہو جائیں گے جو کم علم ہوگا، کم ہمت ہوگا۔ اس کے بعد ایک سیاہ تاریک فتنے اور اندھی مصیبت کا دور شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر میری امت کے ہر شخص تک پہنچے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اب اس اندھے فتنے کے اندر ایک حدیث میں ایک چیز بیان ہوئی ہے کہ جس آدمی کے قدموں سے اس کا آغاز ہوگا وہ خاندانی رشتہ داری حسب و نسب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرے گا، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ کیوں؟ میرے دوست تو پرہیزگار، میرے دوست تو ایماندار۔ یہاں سے اس عقیدے کا بھی رد ہوتا ہے۔ سید کی سین کو بھی سلام ہے، شاہ صاحب کو سلام، شاہ صاحب جو کہہ دے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر وہ میرے اہل بیت میں سے بھی ہو اور وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف عمل کرے، آپ نے فرمایا میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، میرا تعلق، میری محبت، میرا رشتہ تو ایک پرہیزگار سے ہے، ایک متقی سے ہے۔ تو سید اس کے سید ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا اگر اس کی دعوت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ قریشی نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ اس کا سید ہونا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کروائے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے، لوگ اس کے قدموں میں آ کے سر رکھیں، وہ لا کہتا رہے میں فلاں خاندان سے اور میں فلاں خاندان سے، مصطفیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نبی کا رشتہ تو اہل توحید سے، نبی کا رشتہ تو اہل ایمان سے۔ تو قیامت کے دن جو چیز تولی جائے گی وہ ایمان ہوگا۔ ایمان سلامت ہے، آپ ذات کے کوئی بھی ہے، اللہ کی جنت کے مہمان بنو گے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے، آپ قریشی ہو، آپ ہاشمی ہو، آپ سید ہو، آپ سردار ہو، ایمان نہیں ہے تو جنت کا سودا مشکل ہے۔ لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ایمان والے جن میں نفاق بالکل نہیں ہوگا، خالص مومن، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، خالص اللہ کے سامنے جھکنے والے، اور ایک خالص منافق جن میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرنا اسی دن دجال نکل آئے یا اس سے اگلے دن دجال ظاہر ہو جائے۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جن سے ہماری گلیاں بھری پڑی ہیں، جو الٹی سیدھی کرامتیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مرغا ذبح کرنے کے بعد پھر کہتے دیکھو جی ذبح کر دیا پھر بھی نہیں مرا، کوئی کسی طرح کی کرامت، کوئی کسی طرح کی کرامت۔ ایک وہ دجال جو ان ساروں کا بابا، ان کے تو پلے کچھ نہیں نا۔ اب جو دجال گھومتے پھرتے ہیں ان کے تو پلے کچھ نہیں، یہ تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں روٹی پکاتے ہوئے جب روٹی بیلے تو اس پہ یوں کر کے انگوٹھا رکھ کے ذرا دباتے ہوئے توے پہ رکھ کے زور سے کر دینا، اور پھر وہ سبا ٹی وی پہ کہتے ہیں دیکھو جی ہماری بیگم نے روٹی پکائی، اس کو اللہ نے معجزہ دیا، روٹی پہ اللہ لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اور اس کے پیچھے اصل کہانی غربت، پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طریقے سے لوگ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔
لیکن وہ اصل دجال جس کو بطور آزمائش اختیارات ملیں گے، وہ کسی مردے کو زندہ کرے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمین سے انگوریے پیدا کرے گا۔ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے تم میں عیسیٰ بن مریم عادل حکمران کے طور پہ آئیں، نزول فرمائیں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی، یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، جزیے کو اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہوگی، کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس زمانے میں مومن کا ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے کر آئے گا، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے وہ ان پر ایمان لے کر آئے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت جو عیسائی ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، عیسائیت بھی ختم ہو جائے گی، صلیب ٹوٹ جائے گی، خنزیر قتل کر دیا جائے گا، یہودیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلام کا وہ نظام کہ یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا جزیہ دے کے رہو، اس جزیے کو اٹھا لیا جائے گا، اس وقت صرف پھر اہل ایمان ہی باقی رہیں گے۔ مال کی کثرت ہوگی، اتنا مال ہوگا کہ مومن کا ایک سجدہ، اس کا اجر اگر زمین بھر کے خزانے ہو اور ان خزانوں کو صدقہ کر دیا جائے تو اس سجدے کا عدد، ثواب، اجر ان خزانوں کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی اس فرمان کہ اس زمانے میں مومن کا ایک سجدہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک ایک سجدے کا اجر دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں کو صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلی رات کا چاند وہ بڑا نظر آئے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا۔ پہلی رات کا چاند دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ تو دوسری رات کا چاند ہے۔ لوگ کثرت سے شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے، سرزمین شام جہاں سے بہت سے انبیاء کا ظہور ہوا، شام اور اہل شام کی خاص منزلت ہے، ان کی خاص قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین۔ جب شام والوں میں فساد پھیل جائے، جب ان کے اندر فساد برپا ہو جائے، پھر تم میں خیر نہیں ہوگی۔ میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، ایک گروہ قیامت تک فتح یاب رہے گا، انہیں رسوا کرنے والا کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ شہر ہوگا جو دمشق نامی شہر کے ایک جانب ہوگا، اور وہ شام کا بہترین شہر ہوگا۔ جامع ترمذی میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس جگہ رہنے کی نصیحت کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں؟ آپ نے شام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے احوال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں جو اعمال، جو افعال، جو کردار اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہے ہوں، ان احادیث کو سن کر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔